ذرا ایک سیکنڈ کے لیے یہ بات سوچیں کہ آپ کسی سمندر میں سفر کر رہے ہوں اور سمندر کی لہریں آئیں اور آپ کے جہاز پہ موجود آپ کی زندگی کی تمام جمع پونجی آپ کی دولت بہا کے لے جائے، تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ آپ کس طریقے سے زندگی میں اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے؟ یہ کہانی ہے زینو کی، جو کہ اس وقت کا بہت ہی زیادہ مالدار مرچنٹ تھا، لیکن جب اس کے ساتھ یہ سانحہ پیش آیا جس میں جہاز پہ موجود تمام دولت گہری سمندر کی لہروں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی، اس نے اوور ری ایکشن شو کرنے کے بجائے اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے ایکسیپٹ کیا اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے فلسفی کو بہت زیادہ اسٹڈی کیا اور اپنی ایک فلسفی بنائی جس کو آج کل کے زمانے میں اسٹوئکزم کہا جاتا ہے۔ اسٹوئکزم کیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں میری آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ جو ہیں اس سے باخبر رہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی امیجنیشن میں زیادہ سفر کرتے ہیں نہ کہ ریالٹی میں۔ مسئلہ ایک پرابلم نہیں ہوتا، لیکن ہمارا ایٹیٹیوڈ اس مسئلے کو لے کر ہماری ساری زندگی کے ری ایکشن کو ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے نیگیٹو ایموشنز کو سپریس کر لیں تو وہ ہمیں بری طریقے سے افیکٹ کرنے لگتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایک پریشر کوکر کی طرح ہے جس پہ پریشر اگر نہ ہٹایا جائے تو وہ بری طریقے سے پھٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے جب آپ اپنے ایموشنز کو پروسیس نہیں کرتے، وہ برے طریقے سے آپ کے مائنڈ کو جو ہے وہ برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اسٹوئکزم کی تھیری ہمیں کہتی ہے کہ ہمیں لائف میں کچھ انکمفرٹیبل سٹیپس لینے چاہئیں۔ اس سے ہمارے مائنڈ کو تھوڑی نہ تھوڑی ریزیلینس ہو جاتی ہے مشکل حالات کے، اگر ہماری زندگی میں وہ آئیں تو۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک پرسکون کاؤچ پہ سوتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس پرسکون کاؤچ پہ سونے کے بجائے چند دن ایک انکمفرٹیبل صوفے پر اپنی رات گزاریں۔ اس سے آپ کی باڈی کے اندر ریزیلینس پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ ہر روز آپ اچھا کھانا کھاتے ہیں، لیکن زندگی میں کچھ دن برے کھانے کے لیے بھی نکالیں جس میں آپ بالکل سادہ غذا کھائیں۔ اسی طریقے سے ٹیکنالوجی پر ہم بہت زیادہ آج کل کے زمانے پہ ڈیپینڈ ہو گئے ہیں، تو کوشش کریں کہ کچھ دن آپ ہفتے کے ٹیکنالوجی کے بغیر گزاریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی باڈی کے اندر انکمفرٹیبل حالات سے گزرنے کی ایک بہت اچھی ریزیلینس پیدا ہوگی۔ اسٹوئکزم کے مطابق مٹیریلزم ہمارے معاشرے یا ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم اس قدر منی سے obsessed ہو جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پیسہ، ایک ایکسٹرنل فیکٹرز ہی ہمیں ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں پیسفل کر سکتے ہیں، لیکن اسٹوئکزم کے مطابق انر ویلیوز کو جاننا اور ان کو اسٹڈی کرنا اور ان کو پہچاننا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارا سکون ہمارے اندر سے ہے، ہمارے باہر سے نہیں۔ انسان ایک چیز کی کوشش کرتا ہے، جب انسان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو انسان ان پیسوں سے ریلیٹڈ مشکلات میں پھنس جاتا ہے، لیکن اگر انسان کی زندگی کا سارا دارومدار اس کے خود پر ہوگا تو اگر اس کی زندگی میں پیسہ آ بھی جائے گا تو وہ اس پر ڈیپینڈ نہیں ہوگا، وہ اس سے اٹیچمنٹ شو نہیں کرے گا۔ اسٹوئکزم کے 4 بہت ہی امپورٹنٹ پلرز ہیں، آئیے ہم آہستہ آہستہ ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے وزڈم۔ وزڈم ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک چیز کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ کیا چیز ہمارے کنٹرول میں ہے اور کیا چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، اگر میں یوٹیوب کی یہ ویڈیو پوسٹ کر رہی ہوں جس کی ایڈیٹنگ میں مجھے 4 گھنٹے درکار تھے، اس کو بنانے میں، اس کو ایڈٹ کرنے میں، اس کا تھمب نیل بنانے میں، یہ چیزیں میرے کنٹرول میں ہیں۔ میں چاہوں تو اپنی ویڈیو کو جتنا بہتر ہو سکوں بنا سکتی ہوں، جتنا اچھا مواد اکٹھا کر سکتی ہوں، جتنا اچھا اسکرپٹ ہو وہ لکھ سکتی ہوں، لیکن جب میں نے اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کر دیا ہے تو اس کے بعد یہ ویڈیو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ جو بھی چیز ڈیسائیڈ کرنی ہے وہ الگورتھم نے ڈیسائیڈ کرنی ہے۔ اگر میں ان حالات کو لے کے پریشان ہوتی رہوں گی جو میرے کنٹرول میں ہے ہی نہیں تو میری لائف اور میرے مائنڈ پر اس کے بہت ہی زیادہ نیگیٹو اثرات پڑیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا سٹیپ آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے کریج۔ ایک بہت ہی بڑے مفکر نے ایک دفعہ کہا، "Living a life is also a form of courage"۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی کو ہمت سے گزاریں۔ ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہماری لائف میں برے حالات آئیں گے، رات چاہے جتنی ڈارکر ہو، اگلے دن صبح اس کی روشنی ضرور ہوگی، اور ہمیں اس چیز پر بہت کامل یقین ہونا چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں زندگی کے حالات سے لڑنا آئے گا اور ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہوگا اور ہم حالات سے ڈریں گے نہیں۔ جب انسان حالات سے ڈرتا ہے تو وہ مشکل حالات کو اوائڈ کرنے لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی پرسنالٹی بہت زیادہ اوائڈنٹ ہو جاتی ہے۔
وہ لائف میں کسی بھی چیز کو اس لیے کرنے کا کریج نہیں رکھ پاتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے میں مینٹل سٹریس میں آ جاؤں۔ لیکن یہ بات جاننا ضروری ہے کہ تھوڑا سا کریج، تھوڑا سا سٹریس سہنے سے آپ کی باڈی بڑے سٹریس سے بچ جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس تھرڈ فیکٹر آتا ہے وہ آتا ہے ٹیمپرنس۔ ٹیمپرنس مین ماڈریشن۔ آپ نے جو بھی کرنا ہے آپ نے ماڈریشن میں کرنا ہے۔ آپ نے کھانا کھانا ہے وہ ماڈریشن میں کرنا ہے۔ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں لائف میں، کوئی بھی چیز کریں آپ نے اسے اعتدال سے کرنا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا ہے۔ آپ اپنی ڈیزائرز کو بے لگام نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ تو بہت ضروری چیز ہے کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول کریں۔ ہم اپنے نفس کو جتنا کنٹرول کریں گے وہ اتنا کنٹرول میں رہے گا، لیکن ہم اپنے نفس کو جتنا بے قابو چھوڑیں گے وہ اتنا ہی بے لگام ہو جائے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارا نفس اگر ایک بار چھوڑ دیا جائے تو وہ کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس کی مثال لے لیں، اگر آپ اسکرولنگ 1 گھنٹہ کرتے ہیں تو آنے والے دن میں آپ 2 گھنٹہ کرنے لگ جائیں گے، پھر 3 گھنٹہ کرنے لگ جائیں گے، پھر 4 گھنٹے۔ کبھی بھی آپ سیٹسفائی نہیں ہو پائیں گے، ایون دو اس سے آپ کو اتنی زیادہ ہیپینس بھی نہ مل رہی ہو، لیکن آپ کا برین اس چیز سے ایڈکٹ ہو جاتا ہے۔ تو مین پرپس یہ ہے کہ ہم نے اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ ہم ایڈکشن اور اٹیچمنٹ جیسی چیزوں سے بچ سکیں۔ اور اس کے بعد بہت سے لوگ اسٹوئکزم کو سمجھتے ہیں، اسپیشلی آن لائن پلیٹ فارمز. I have seen videos where people think that being emotionless is stoicism, but this is not true. Especially around men, this is very common. Think that stoicism is all about if we don't show our emotions, but it is not like that. Stoicism کا جو فورتھ پلر ہے وہ ہے جسٹس۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھے اور برے کے درمیان تمیز کریں۔ اس تمیز کو جاننا اس قدر ضروری ہے، اسی وجہ سے ہم اپنی لائف میں انصاف کر پائیں گے، اپنے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی۔ ہمارے اندر کائنڈنس کا جذبہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر لوگوں کو معاف کرنے کا بھی جذبہ ہونا چاہیے۔ تو جو اسٹوئکزم کی اس ساری تھیری سے میں نے سیکھا وہ یہ سیکھا کہ ہماری لائف میں جتنے مرضی مشکل حالات ہو جائیں ہمیں ان سے لڑنا چاہیے، اور ہماری لائف میں کوئی کتنا بڑا لاس کیوں نہ آ جائے، اگر ہمارے اندر لائف گزارنے کا پرپس ہے جو کہ ہمارے اندر سے ہی ہمیں ملے گا تو ہم کسی بھی حالات کا سامنا کر لیں گے، اور زندگی جتنی بھی بری ہو جائے کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو پھر اٹھنا ہے، اپنی زندگی کے کام کرنے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم کریج کے ساتھ گزار لیں۔ آپ کو اس ویڈیو سے کیا سمجھ آئی، اور اگر آپ زینوں کی جگہ ہوتے تو آپ کس طریقے سے ریئیکٹ کرتے؟ آپ کا نروس سسٹم اس وقت کون سی ایسی سٹیج پہ ہے جو سٹریس کو کس طریقے سے ہینڈل کرتا ہے؟ پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو پلیز آپ شیئر کریں اور لائک کمنٹ کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔